بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں استغفار کے چند میریکلز جو ہیں وہ ذکر کروں گی، اور ساتھ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے استغفار کر رہے ہیں لیکن ہماری لائف میں جو ہے وہ چینج نہیں آ رہا ہے، میریکلز نہیں ہو رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہے میں آپ لوگ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہ نہیں کرے مجھ سمیت، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اسی کے ساتھ اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لے کہ اس نے وہ گناہ جو ہے وہ دوبارہ سے نہیں کرنا ہے۔ جب بھی ہم نے استغفر اللہ کے ورد کو شروع کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور صلاۃ التوبہ کے نوافل کو اپنی زندگی میں اپنے روٹین میں شامل کرنا ہے، اس سے پہلے ہمارا یہ ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نے جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے اور گناہ دوبارہ نہیں کرنا ہے، اور جو گناہ بھی اب تک ہم سے ہوئے ہیں ان پر ہمیں شرمندہ ہونا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور آگے کی جو ہماری زندگی ہے اسے ہم نے نیک بن کے گزارنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شہرت سے زیادہ قریب ہیں اپنے بندوں کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتے ہیں نیتوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ جتنی آپ کا پکا ارادہ ہوگا، سچی نیت ہوگی، اتنی زیادہ آپ کی جو زبان ہے، آپ کا جو ورد ہے استغفر اللہ کا، اس کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اب یہاں میں آپ لوگ کے ساتھ میں قرآن پاک کی ایک آیت ذکر کرنا چاہوں گی۔ سورہ زمر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ڈپریشن سے نہیں نکلتے ہیں، جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بہت بڑے گناہ ہو گئے، ہمارے گناہ کی تو کوئی معافی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ اس آیت پہ غور فرمائیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود وعدہ کیا ہے کہ کتنے بھی بڑے تمہارے گناہ ہوں بے شک میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور یہاں میں آپ لوگ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک اور آیت جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی، سورہ نساء آیت نمبر 110، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص کوئی برا کام کر کے گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ بے شک تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے استغفر اللہ ورد کر رہے ہیں، ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، ہماری کیا دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یا ہمیں استغفر اللہ کے میریکلز دیکھنے کے لیے نہیں مل رہے، ہمیں استغفر اللہ کی وہ تاثیر نہیں مل رہی ہے، تو آپ لوگ نے صبر کے ساتھ جو ہے وہ ورد کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں خود یہ وعدہ کیا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ کو تاثیر مل رہی ہوتی ہے لیکن آپ لوگ اس کو ریئلائز نہیں کر پاتے، وہ اس لیے کہ آپ کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ پر کتنا یقین ہے اور کس لیول تک جو ہے آپ صبر کر سکتے ہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جو اسے انسان کو پار کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے تو ورد میں تاثیر ہی نہیں ہے، سب کی لائف میں میریکل ہو رہے ہیں، ہماری لائف میں نہیں ہو رہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر صبر کریں گے کہ نہیں ایک دن ہماری لائف میں بھی میریکل ہوگا، اور ہم جو چیز چاہ رہے ہیں سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا کر دیں گے، ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور وہی لوگ جو ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں پھر وہ معجزے ہوتے ہیں جن کا انہوں نے کبھی گمان نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ لوگ کے ساتھ میں جو ہے وہ کچھ میریکلز استغفر اللہ کے ذکر کروں گی۔ تو پہلا میریکل جو ہے کہ میری ایک بھائی کی زندگی میں ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان سے پہلے جو تھا وہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے مجھے استغفر اللہ پڑھنے کی توفیق ملی، اور میں چاہتا تھا کہ مجھے بزنس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کامیابی ملے، اسی نیت کے ساتھ میں استغفر اللہ پڑھ رہا تھا، اور الحمدللہ رمضان کے ہی مڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بزنس میں اتنی کامیابی اور اتنا پروفٹ عطا کرا کہ میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے بزنس میں اتنا بینیفٹ ہوگا، الحمدللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بہت عرصے سے میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں اپنی پسندیدہ کار جو ہے وہ بائی کر سکوں، لیکن حالات ہی نہیں بن پا رہے تھے۔ استغفر اللہ کی برکت سے اتنا پروفٹ ہوا کہ میری زندگی میں وہ جو کار میں پسند کرتا تھا وہ مجھے مل گئی،
اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا الحمدللہ۔ دوسرا میریکل جو آپ لوگ کے ساتھ میں ذکر کرنے لگی ہوں، یہ بھی میرے ایک بھائی کی زندگی میں ہوا ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ 4 سال سے گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر رہا تھا، لیکن اسباب ہی نہیں بن رہے تھے کہ مجھے گورنمنٹ جاب مل پاتی۔ جیسے ہی میں نے 8000 مرتبہ استغفر اللہ ورد کرنا شروع کیا، 3 مہینے ہو گئے مجھے استغفر اللہ ورد کرتے ہوئے، الحمدللہ آج مجھے میری پسند کی گورنمنٹ جاب مل چکی ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا، اور میں نے اپنے دل میں ایک نیت بھی کی ہے کہ اپنی سیلری میں سے ہمیشہ ایک حصہ جو ہے میں چیریٹی کا نکالا کروں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب جو میریکل آپ لوگ کے ساتھ میں ذکر کرنے لگی ہوں، یہ ایک سسٹر کی لائف میں ہوا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ رمضان سے پہلے 70,000 مرتبہ استغفر اللہ کی نصاب کی نیت کر چکی ہوں، اور 70,000 مرتبہ استغفر اللہ کو کافی بار مکمل کیا۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ استغفار جو تھا وہ ورد کر رہی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے نیک اور بہترین نصیب کی دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ رشتے نہیں آتے تھے، اور آتے تھے تو بات نہیں بنتی تھی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ رہتا تھا۔ لیکن الحمدللہ رمضان میں ہی استغفر اللہ کا ورد کرنے سے 1111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ بہت بہترین جگہ ماشاءاللہ سے میرا رشتہ ہو گیا ہے۔ آپ سب لوگ دعا کریں میرے نیک اور بہترین نصیب کی اور جلد نکاح کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہر فرائیڈے میں سورہ بقرہ بھی پڑھ رہی تھی، اور میں روحانی غسل بھی کر رہی تھی جو آپ نے چینل پر بتایا ہوا ہے بہت عرصے سے، الحمدللہ اس سے بھی مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ روحانی غسل جو ہے، جو اسپریچول بات جس کا ذکر ان سسٹر نے اپنی سٹوری میں کیا ہے، یہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا، اس پر پراپر ویڈیو ہے۔ آپ لوگ کو اس کے بہت زیادہ زبردست جو رزلٹ ہیں انشاءاللہ وہ دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ آپ لوگ لازمی جو ہے وہ اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ دوسرا میریکل جو اب آپ لوگ کے ساتھ میں ذکر کرنے لگی ہوں، یہ بھی ایک سسٹر کی لائف میں ہوا ہے۔ اب میں آپ لوگ کے ساتھ میں جو ان کا میریکل ذکر کرتی ہوں۔ یہ میری پیاری سی بہن کہتی ہیں، السلام علیکم نور سسٹر، آپ کے ساتھ اپنی شارٹ میریکل سٹوری جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ پتہ نہیں میری زندگی میں کیا تھا، نکاح کے بعد سے ہی میری لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ میرے ہسبینڈ کا میرے ساتھ میں رویہ اچھا نہیں تھا، بچے بھی میرے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، سسرال والے بھی تنگ کرتے تھے، اپنی زندگی سے بہت زیادہ مایوس تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہر بات پر میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ گھر میں ساری نحوست پھیلی ہوئی ہے، نہ رزق میں برکت ہوتی تھی۔ بہت عجیب حالات تھے گھر کے۔ نماز تو ماشاءاللہ سے میں پہلے بھی پڑھتی تھی، اچانک سے ایک دن آپ کا ویڈیو سامنے آیا اور میں نے استغفر اللہ کے بہت سارے میریکلز آپ کے چینل پر سنے اور استغفر اللہ کو ورد کرنا شروع کر دیا۔ چند دن ہی استغفر اللہ پڑھتے ہوئے تھے تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے۔ جب میں نے یہ چیز نوٹس کی تو اس کے بعد سے میں نے استغفر اللہ کو اتنا زیادہ ورد کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس استغفر اللہ کو ہی ورد کر رہی تھی، اور ماشاءاللہ سے استغفر اللہ کے وہ معجزات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے جو کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں نہیں سنتے ہیں، میں پہلے بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ دعائیں مانگتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، لیکن وہی باتیں ہم کبھی بھی استغفر اللہ پر غور نہیں کرتے ہیں، نہ ہی درود پاک پڑھتے ہیں، جبکہ اصل معجزات تو انہی سے ہوتے ہیں نا۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوں گے۔ اب مجھے استغفر اللہ کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے۔ استغفر اللہ نے میری زندگی کو اس قدر بدل دیا ہے کہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ماشاءاللہ میرے گھر کے رزق میں بھی بہت زیادہ برکت ہوئی ہے، اور ہسبینڈ کی انکم بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے استغفر اللہ کے پڑھنے سے، اور اب میرے گھر میں آپس میں سب بہت زیادہ پیار محبت سے رہتے ہیں۔ میرے بچے جو کہ پہلے میرا کہنا بالکل نہیں مانتے تھے، بہت زیادہ بدتمیز تھے، اب ماشاءاللہ سے وہ سب لوگ بھی بہت زیادہ سدھر گئے ہیں، یہاں تک کہ میرے بچے ماشاءاللہ سے نماز کی طرف آنے لگے ہیں۔ بس آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے گھر میں خوشیوں کو سلامت رکھے اور میرے بچوں کو نیک بنائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ بھی میری میریکل سٹوریز سنتے ہیں ان سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں اپنے ہر ویڈیو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ استغفار اور درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں، کیونکہ میری نظر میں یہ وہ واحد عمل ہیں جن سے ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، چاہے کیسا بھی مسئلہ ہو، جادو کا ہو، جنات کا ہو،
कैसा भी मसला हो, वो मसले तक इन विर्द के करने से हल हुए हैं। तो जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतने लोगों की ज़िंदगी में मुआज़ात किए हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग की ज़िंदगी में मुआज़ात नहीं हो। बस आप लोग ने जो है वो कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, नमाज की पाबंदी सबसे पहले है कि आपने 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करनी है। अगर आप 5 टाइम की नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, तो आपके सारे वजीफ़े, सारे अमल जो हैं वो बेकार हैं। सबसे पहले आपने नमाज के पाबंद बनना है, उसके बाद जो है आपने मुसलसल इस्तग़फ़ार को, दरूद पाक को विर्द करना है और अपनी लाइफ में जो चेंज है वो देखना है और अपनी मिरेकल स्टोरी लाजमी मेरे साथ में भी जो है वो जिक्र करना है। इसी के साथ मुझे और मेरे तमाम फॉलोवर्स को अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।